وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غزوہ حنین، شوال 8 ہجری۔ فتح مکہ کیا ہے؟ 20 رمضان 8 ہجری، تو رمضان کے بعد شوال 8 ہجری۔ آئیے 2-3 آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 25، 26، 27 پر۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان 3 آیتوں میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ حوازن اور ثقیف قبیلے کے لوگ یہاں رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بہت تیر انداز تھے۔ یہ غزوہ کیوں ہوا؟ مالک بن عوف حوازن کا سردار تھا۔ اس نے کیا کیا؟ قبیلوں کو جمع کر لیا۔ 12,000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ فتح مکہ کے 18 اور 19 دن کے بعد شوال کا یہ واقعہ ہے۔ ان لوگوں نے تیاری کر رکھی تھی۔ مسلمانوں کو اپنی اکثریت پر بڑا ناز تھا کہ ہماری تعداد تو 12,000 ہے، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میرے بھائیو، تیاری تو ہے لیکن تعداد نہیں۔ اللہ کے یہاں ایمان، مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ۔ لیکن مسلمانوں کو ایسا ہو گیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہم کو کون ہرا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 25 سے 27 تک جو میں نے پڑھی اس پر غور کیجئے۔ تم لوگوں کی اللہ نے مدد کی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور حنین کے دن بھی جب کو تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پھول گئے تھے کہ اب تو ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اور زمین تم پر تنگ ہو گئی جبکہ وہ کشادہ تھی۔ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر سکون نازل کیا اور اپنے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کافروں کو سزا دے گا، یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد توبہ قبول فرمائی اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قبیلے نے تیاری کر رکھی تھی۔ قبیلہ کون تھا؟ حوازن اور ثقیف۔ مسلمانوں کو اپنی اکثریت پر، اپنی تعداد پر بہت ناز تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کافروں کی طرف سے 30,000 تھے۔ کمانڈر مسلمانوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کافروں کے کمانڈر مالک بن عوف نصری ہیں۔ حنین جاتے وقت ایک درخت والا واقعہ ذات انوات کا پیش آیا۔ سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2180۔ ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اس وقت نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، نئے قبیلے فتح مکہ کے موقع پر، تو ساتھ تھے، نئے لوگ بھی تھے۔ 2,000 لوگ مکہ سے ہو گئے۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور حنین کے لیے نکلے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اجل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کو پوج رہے ہیں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسا ہی کر دیجئے جیسا ان لوگوں کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو وہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسا ان کے لیے معبود ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور پرانے زمانے کے لوگوں کے طریقے پر ہو بہو چلو گے۔ اب جیسے ہی اسلامی لشکر وہاں پہنچا حنین تو اس پر تیر اندازوں کا حملہ ہو گیا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر باب فی غزوۃ حنین حدیث نمبر 1775۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن حاضر تھا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عباس نادی اصحاب الثمرہ، اے عباس آپ بلائیے بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کو۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا لبیک لبیک، پھر لوگوں نے کہا یا معاشر الانصار، اے انصاری جمع ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا حین حمی الوطین، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ہزموا ورب کعبہ، وہ لوگ ضرور ہاریں گے
محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری اور روایت کے اندر آیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1777 شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں کافروں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جمع کیا لوگوں کو، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1776 انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مسلمانوں کی طرف سے 4 مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کی طرف سے 50 یا 70 لوگ مارے گئے۔ ایک اہم واقعہ پیش آیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں خنجر تھا، خواتین بھی جاتی تھی، پہنچتی تھی تاکہ وہ تیمارداری کرے، پانی وغیرہ پلائے مسلمانوں کے یہاں، وہ جو زخمی ہیں ان کے کام آئے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1809۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں تھا، اور ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ ھذی ام سلیم معہا خنجر یا خنجر، یہ ام سلیم ہے اور جن کے ہاتھ میں خنجر ہے یا خنجر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ھذا الخنجر یا ام سلیم، ام سلیم آپ کے ہاتھ میں یہ خنجر کیا ہے؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتخذتہ عندنا منی احد من المشرکین بقرت بہ بطنہ، میں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا، اگر کوئی مشرک نظر آیا تو میں اس کو پیٹ میں گھونپ دوں گی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ اقتل من بعدنا من الطلقاء ان ہزموا بک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ام سلیم ان اللہ قد کفا و احسن، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد جو آزاد والے لوگ ملے ان کو قتل کیجئے، جو آپ سے ہار گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ام سلیم بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جو اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ غزوہ حنین میں جو مال غنیمت ملے وہ کیا تھے؟ 6000 قیدی بنائے گئے، 24000 اونٹ ہاتھ لگے، 40000 سے بھی زیادہ بکریاں ہاتھ لگی، چاندی 4000 اقیہ، 1,60,000 درہم کے مقابل ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مال غنیمت کے طور پر ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کچھ قبیلے تھے جو بڑے تیر انداز تھے۔ وہ قبیلے کون سے تھے؟ حوازن اور ثقیف کے قبیلے تھے۔ یہ غزوہ کیوں ہوا؟ حوازن کے سردار مالک بن عوف نصری نے تیاری کر رکھی تھی، قبیلوں کو جمع کر لیا تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ قیدی جو بنائے گئے اس میں سے شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، دودھ والی بہن ہے، کہ انہوں نے بھی دودھ پیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ تھے۔ تاریخ اسلام امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر تو صفحہ نمبر 610 پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے ذریعے ان کو پہچان لیا۔ فبسط لہا رداءہ، اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ بہن کا کتنا بڑا مقام ہے، چاہے وہ بہن جس طرف سے بھی ہو، بڑا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلی تو طی وشفعی تو شفعی، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ بھاگے تھے وہاں سے شکست کھانے کے بعد، تو ایک گروہ طائف میں چلا گیا، ایک گروہ نخلا کی طرف چلا گیا، ایک گروہ اوتاس کی طرف بھاگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4323 اس کے اندر ہے اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید بن ابی عامر کو تو معاف فرما۔ اوتاس کی طرف جو لوگ بھاگے تھے، ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بنا کے گئے اور وہ شہید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی۔ نخلا کی طرف دو لوگ بھاگے تھے، تو درید بن سمہ کو پکڑ لیا گیا اور ربیہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ایک گروہ طائف کی طرف بھاگا تھا مالک بن عوف نصری کے ساتھ، جس کے بارے میں تذکرہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين